إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، وہی اللہ ہے جو غوث اعظم دستگیر ہے، گنج بخش ہے، داتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، وہی قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بالعموم اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ حقیقی مومن نہیں ہیں، حالانکہ وہ سچے مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے متعلق یہ بات بیان فرمائی
کہ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت نہیں دیتے۔ ایک مومن کی صفات میں سے اللہ رب العزت نے جن صفات کا تذکرہ کیا ہے اور ایک مومن کی جو تعریف صحابہ اکرام اور اسلاف اکرام نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ آدمی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے اپنا ثبوت پیش کرے۔ یہ ایمان والا آدمی ہے جو کوئی ان تینوں چیزوں پر عمل کرتا ہے، یعنی زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے اس کی تصدیق بھی ہو اور اپنے اعمال کے ذریعے یہ ثبوت بھی پیش کرے کہ وہ مومن ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ اور جس کسی آدمی کے اندر زبان سے اقرار تو پایا جاتا ہو لیکن دل سے تصدیق نہیں پائی جاتی اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنے میں وہ کوتا ہے اور سستی کا شکار ہے، تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے، اور یہ نفاق کفر کی علامت ہے۔ بلکہ اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے النفاق اشد من الکفر، کہ یہ نفاق کفر سے زیادہ سخت ہے، کہ ایک آدمی کافر ہے جو کھلے طور پر اسلام کا اور اسلام کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، یقیناً وہ کافر ہے۔ لیکن جو آدمی زبان سے تو اقرار کرے اسلام کی تعلیمات کا، یا پھر زبان سے تو اقرار کرے کلمہ لا الہ الا اللہ کا، لیکن دل سے تصدیق نہ کرے، تو ایسا آدمی ایک کافر سے زیادہ سخت ہے۔ منافق ایک ایسا شخص ہے جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہتا ہے اور ہمیشہ اس بات کی طاق میں رہتا ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کے اندر تھے، آپ کا مقابلہ صرف کفار اور مشرکین کے ساتھ تھا، آپ کا صرف ایک ہی دشمن پایا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں پر ایک نشد دو شد کی بات ہو گئی کہ آپ کے جو دشمن تھے وہ کفار اور مشرکین بھی تھے، اور ساتھ میں جو دوسرے پیدا ہو گئے وہ منافقین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ آئے تو منافقین کا ایک ٹولہ، منافقین کا ایک گروہ پیدا ہوا جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا تھا لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کرتا تھا، اور ان لوگوں نے اسلام کو اتنا ہی نقصان پہنچایا ہے بلکہ کفار اور مشرکین سے زیادہ ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 3 ہجری کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ کے لوگ نکل پڑے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، تو صحابہ اکرام نے یہ بات پیش کی، یہ مشورہ پیش کیا کہ ان کفار اور مشرکین کا مقابلہ کیا جائے گا مدینہ کے باہر جا کر، اور بعض نے یہ رائے پیش کی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اکثریت کی رائے جو تھی، جمہوریت جو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا کہ مدینہ سے باہر جا کر میدان میں مقابلہ کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ دینے والے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے کفار اور مشرکین کا، یہ حقیقت میں منافقین تھے، اور منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، جس نے یہ رائے اور یہ مشورہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے مجلس کے اندر رکھ لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو مجلس کے اندر قبول کر لیا، لیکن عین اس موقع پر جبکہ سامنے دشمن کا لشکر کھڑا ہوا تھا، اب یا تب میں جنگ شروع ہونے والی تھی، اس عبداللہ بن ابی نے جو منافقین کا سردار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر غداری کی کہ آپ نے میرا مشورہ اور میری رائے قبول نہیں کی ہے، اس لیے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یوں ہی پہلے ہی کم تھا آدمیوں کے مقابلے میں، اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد کے اعتبار سے زیادہ ضرورت تھی لوگوں کی۔ ایسے وقت میں اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ غداری کی۔ اسی طرح یہ جنگ احد کا موقع تھا، اسی طرح جنگ خندق کا موقع تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار اور مشرکین کی 10,000 کی گروہ تھی، 10,000 کی جماعت تھی، یعنی کفار اور مشرکین 10,000 کی تعداد میں تھے جو مدینہ پر حملہ کرنے والے تھے، اور پوری طرح اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ آج مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا ہے۔
اور اس کے لیے انہوں نے کئی دنوں پہلے اور کئی سالوں پہلے سے اس بات کی انہوں نے تیاری کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنے علاقے فارس کی ایک ترکیب بیان فرمائی جو جنگی ترکیب تھی کہ فارس میں لوگ جب بھی ایسا کسی جنگ کا سامنا کرنا ہوتا تو وہ لوگ اپنے شہر اور اپنے علاقے کے اطراف میں خندق کھود لیا کرتے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے مدینہ کے اطراف میں ایک بڑی خندق کھود لیں گے کہ وہ اس طرح سے مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے اور مدینہ کے اوپر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترکیب بڑی پسند آئی، اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ضرورت تھی لوگوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے کہا کہ تم ہر ایک اس جنگ کے اندر حصہ لو، اس جنگ کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرو، اور تمام کے تمام صحابہ کرام نے حصہ ڈالا اور حد المقدور کوشش کی کہ اس جنگ کے اندر مقابلہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعداد تو تھی، ساتھ میں ہتھیار کی بھی کمی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جنگ ہی نہ ہو، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کی رائے کو قبول کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی تو چند ایک مشرکین نے کوشش کی کہ مدینہ کے اندر داخل ہو۔ ایسے وقت میں منافقین نے کیا کیا؟ کہا کہ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے نبی جو کچھ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے یا پھر ہم جو کچھ اگر اس دنیا کے اندر کر گئے تو ہمارے لیے یہ وعدہ ہے کہ تمام کے تمام وعدے جھوٹے ہیں۔ کہا ان لوگوں نے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو محض ایک فریب ہے، محض ایک دھوکہ ہے، اور خود تو اس جنگ سے پیچھے ہوئے ہی، اور ساتھ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی یہ آگ لگانے لگے، یہ آگ بھڑکانے لگے کہ وہ لوگ بھی اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس جنگ سے متعلق آیت نازل ہوئی، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جبکہ دشمن تم پر ٹوٹ پڑے تھے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، من فوقکم ومن تحت ارجلکم، اور پھر اللہ نے فرمایا جبکہ تمہارا سینہ، تمہارا جگر تمہارے منہ کو آ چکا تھا اور آنکھیں پتھرا گئی تھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اور جگر منہ کو آ چکا تھا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور گمان کرنے والوں نے بہت سارے گمان آپ کے متعلق بنا لیے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مدد کی، اور صحابہ کرام اس جنگ کے اندر بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی زیادہ مشقت کے اس جنگ کو جیت گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ غداری کرنے والے یہی منافقین تھے۔ اس سے بڑھ کر جنگ بنو المصطلق کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ مصطلق سے واپس آ رہے تھے، درمیانے جنگ میں، درمیانے راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے اور جماعت سے پیچھے رہ گئی، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے آ رہے تھے لشکر کے، ان کے ساتھ آنے لگی۔ تو عبداللہ بن ابی اور ان جیسے شرپسندوں نے یہ ترکیب اپنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر نعوذ باللہ و نعوذ باللہ ثم العیاذ باللہ کہ ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا جائے، اور اس بات کا انہوں نے زور و شور سے پورے مدینہ کے اندر چرچا کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نعوذ باللہ بدکار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو لے کر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاملے کو لے کر تقریباً 1 مہینے تک شش و پنج میں مبتلا رہے، 1 مہینے تک پوری طرح تذبذب کا شکار رہے کہ کون سی بات سچ ہے، کون سی بات غلط ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو الفت و محبت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ معاملہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ جو دل کشادہ رکھتے تھے وہ دل جو ہے تنگ ہو چکا تھا، ایسا معاملہ ہو چکا تھا، اور اس چیز کو، اس آب و ہوا کو ایسا کرنے والے منافقین خود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا یہی حال تھا
کہ ان لوگوں نے جیسے ہی اللہ کے رسول کے وفات کی خبر سنی، ان میں سے بعض شرپسند وہ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، علل اعلان کہا کہ میں نبی ہوں اللہ کے رسول کے جانے کے بعد، اور بعض تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ارتداد کا راستہ اپنا لیا اور مرتد ہو گئے، اور بعض وہ تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آج کے بعد آپ کو زکوٰۃ میں سے کسی قسم کا کوئی مال نہیں دیں گے۔ یعنی ایک قسم یا دو قسم کے لوگ نہیں تھے، مختلف گروہ ان کے بن گئے، اور تقریباً کئی لوگ، یہ تمام کی تمام منافقین کی گروہ ہیں اور منافقین کی جماعتیں تھیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سر اٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس کے اندر انہیں ذرہ برابر حرکت کرنے کا موقع نہ ملا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی دیکھتے ان شرپسندوں کو فوراً ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، فوراً ان کے فتنے کو وہیں کا وہیں دبا دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی کہ جو آپ نے اپنے دور خلافت میں تقریباً 10 سال سے زائد کے عرصے میں کہیں پر ان منافقین کے فتنے کو اٹھنے نہیں دیا اور کہیں پر بھی ان کے شر کو پھیلنے نہیں دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ نہ کر پائے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور اس کے اندر بھی یہ دبے رہے، دبکے رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا یا پھر ان کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور ان کے گھر میں گھس کر انہیں قتل کر دیا۔ یہ منافقین نہیں تھے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور اس کے اندر انہوں نے اپنی شرع انگیزیاں، اپنی مکاریاں اور اپنی چالاکیاں مسلمانوں کے اندر اتنے عام کی کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا، تاریخ نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مسلمانوں کے اندر 3 بڑی جنگیں ہوئی وہ ہماری تاریخ کا سب سے زیادہ سیاہ اور سب سے زیادہ تاریخ باب ہے، کہ جس کے اندر کے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا، کہ جس کے اندر کے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف اپنے ہتھیار اٹھائے، کہ جس کے اندر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف صف آرا ہوئے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا فتنہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان منافقین نے پیدا کیا۔ 3 بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین اور اسی طرح ایک اور جنگ کہ جس کے اندر کے ان منافقین نے صحابہ کرام کو آپس میں لڑوا دیا، اور ان کے اندر کئی صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، علم کے اندر رسوخ رکھنے والے صحابہ کرام، چوٹی کے صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہو گئے۔ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام کی وفات اس کے ذمہ دار اصل میں منافقین کی ٹولی اور منافقین کی جماعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتلانا مقصود یہ ہے کہ کفار اور مشرکین سے جتنا نقصان مسلمانوں کو ہوا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو منافقین سے ہوا۔ آج بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری صفوں کے اندر ایسے لوگ داخل اور شامل ہو چکے ہیں جو چاہتے ہیں بظاہر کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا بھلا ہو، لیکن در پردہ اپنے اندر ہی اندر، وہ پردے کے اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اور آج ایسے لوگوں کو پہچاننا، ایسے لوگوں سے بچنا اور اپنے آپ کو ایسی صفات سے بچا کر رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے منافقین کی بے شمار صفات کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا۔ سب سے بہترین صورت ان منافقین کے متعلق جو آیت نازل ہوئی، ان کے پردوں کو، ان کے رازوں کو اور ان کے بارے میں تمام کی تمام باتوں کو کھلے طور پر بیان کرنے والی کوئی صورت ہے تو وہ سورۃ التوبہ ہے۔ اس صورت کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ الفاضحہ۔ فاضح کہتے ہیں رسوا کرنے والی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو، سورۃ التوبہ کو سورۃ الفاضحہ کہا جاتا ہے، یعنی رسوا کرنے والی صورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر منافقین کی تقریباً 50 سے زائد صفات کو بیان کیا ہے۔ 50 سے زائد رازوں کو اللہ رب العزت نے ان کے اس صورت کے اندر واضح کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ جب کبھی یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس میں ہوتے اور اس مجلس کے اندر زبان سے تو اقرار کرتے اللہ کے نبی کی باتوں کا، لیکن دل سے ان کی تصدیق نہ کرتے، تو جب کبھی مجلس سے اٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں یہ ڈر لگا رہتا، یہ خوف لگا رہتا کہ کہیں ہمارے راز کو اللہ رب العزت فاش نہ کر دے اور فاش کرتے ہوئے راز کو کوئی صورت نازل نہ کر دے۔ ہاں، ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا
يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، کہ ان کے دلوں کے اندر جو انہوں نے نفاق کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کو اللہ کہیں ظاہر نہ کر دے. اس بات کا خدشہ، اس بات کا خوف جب کبھی یہ اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھتے ہمیشہ انہیں لگا رہتا. تو اللہ نے کیا کہا؟ قل استہزئوا، ہاں تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاؤ، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑاؤ، جتنا اڑا سکتے ہو اڑاؤ. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ رب العزت ان تمام رازوں کو نکال باہر کرے گا جن کے بارے میں تم خوف اور خدشہ رکھتے ہو کہ یہ کہیں باہر نہ آ جائے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو سورت کریمہ نازل ہوئی، سورت التوبہ، اسے سورت الفاتحہ کہا جاتا ہے، اور اسی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے جو سب سے برے انجام ہے، سب سے برا انجام، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو صورتیں نازل ہوئی 114 صورتیں، ان تمام صورتوں کے اندر 17 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کے منافقین کی صفات کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے صفات کو اور علامت کو اتنا زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ صرف اللہ کے رسول کے زمانے تک محدود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد تا قیامت باقی رہیں گے، اور ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ جن کے اندر کی یہ صفات پائی جاتی رہیں گی. اور ان کو پڑھ کر مومن لوگ اپنا جائزہ لیں اور اپنے معاشرے کے اندر کون منافق ہے اور کون مومن ہے اس بات کو جانچ لیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ تقریباً 17 صورتوں کے اندر بیان کیا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے منافقین کو جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے سب سے بڑی اہم صفت جو آج دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش اگر آ جائے تو آزمائش میں ثابت قدم نہ رہنا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں لوگ یا پھر اپنے آپ کو وراثت میں جو اسلام ملا ہے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی دین کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، گھر کے اندر کوئی بڑی آزمائش آ گئی فوراً اپنے دین سے اور اپنے اسلام سے پھر جاتے ہیں، فوراً اپنے دین کو اور اپنی اسلامی تعلیمات کو برا بھلا کہتے ہیں اور فوراً اپنی تعلیمات سے اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی جو مصیبت میں مبتلا ہوا، اللہ اور اس کے رسول پر کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اسے، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، لیکن آزمائش جیسے ہی آ گئی فوراً کسی بابا کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور وہاں پر جا کر کوئی تعویذ گنڈا پلیتا خرید کر لاتا ہے. آج معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو عام دنوں کے اندر تو خوشحالی کے مواقع پر تو ہاں بڑی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور باور کرانا سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی آزمائش کا وقت آ جاتا ہے فوراً اپنے دلوں میں دبک جاتے ہیں اور اسلام پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق بیان فرمایا کہ منافق ہیں جو حقیقت میں اسلام پر ثابت قدم نہیں رہتے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہ یہ ایمان لانے کے بعد اللہ مومنوں کو آزمائے گا اور یقیناً آزمائش آئے گی تاکہ جان سکے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. یہ آزمائش اصل میں اس بات کا امتحان ہے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. یہ اصل میں اللہ رب العزت کی جانب سے امتحان ہے، لہذا اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش آئے تو اس پر ثابت قدم رہیں، اللہ رب العزت سے صبر مانگیں، اللہ کے اوپر توکل رکھیں. یقیناً یہ آزمائش ہمارے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی، ورنہ اگر ان آزمائشوں کے اندر ہم دل ملا گئے، ان آزمائشوں کے اندر اگر ہم ہمت ہار گئے اور دین اسلام کی تعلیمات پر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا تو یہ یقین، تو آپ اس بات سے یقین کر لیں کہ یقیناً یہ منافقین کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. محترم سامعین، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، اور ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس پر یقین رکھنا اس سے بڑی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی جہنمیوں کا تذکرہ کیا، یقین کا وہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے آئے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر یقین نہیں کریں. اس لیے جب جہنم میں جائیں گے تو جا کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر واپس لوٹا دے، ہم تیری باتوں پر اور تیرے رسول کی باتوں کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں.
یقین بھی رکھتے ہیں. انا موقنون، ہمیں لوٹا دے دنیا کے اندر، ہم تیری باتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. لیکن جو آدمی ایمان کے بعد یقین بھی رکھتا ہے، ایسا آدمی یقیناً حقیقی مومن ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، کہ بے شک حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد اس میں شک نہیں کیے، اس کے اندر ذرہ برابر رائب میں مبتلا نہیں ہوئے، شش و پنج میں مبتلا نہیں ہوئے. جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان کیا اس کے اوپر ایمان لے کر آئے. ایک جماعت جو نئی جماعت ہے، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج سے ہماری نئی جماعت ہے، وہ ہے غامدی صاحب، جو پڑوسی ملک کے آدمی ہیں. غامدی صاحب انہوں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے اعلان کیا کہ آج سے ہماری ایک الگ جماعت ہوگی. آپ جانتے ہیں ان کی الگ جماعت بنانے کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے الگ اعلان کہا کہ ہم نے فتنہ دجال کے بارے میں جتنی آیتیں اور جتنی احادیث ہیں ان تمام کی تمام احادیث کو منکر سمجھتے ہیں، ان تمام کی تمام احادیث کو ہم غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں پیش نہیں آ سکتی، یہ ہماری عقلوں سے پرے ہے، یہ ہماری عقلوں سے پرے ہے. اور جتنی باتیں جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہیں ان تمام کی تمام باتوں کا انکار کیا، صرف یہ کہہ کر کہ یہ تمام کی تمام باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور اللہ کی باتوں کے اوپر ایمان رکھنا، چاہے آپ کی سمجھ میں آتے ہو یا نہ آتے ہو، یہ حقیقی ایمان کی نشانی ہے اور حقیقی مومن کی علامت ہے کہ جو آدمی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر کسی حدیث کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں شک نہ کرے، جیسے اس کو کہا گیا ہے ویسے ہی اس کو تسلیم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھے. یہ اصل میں مومن کی علامت ہے. اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ آیتیں سنتا ہے، احادیث سنتا ہے، لیکن اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر شک میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما استأذنك الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ثم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی مجلس سے اٹھ کر جانے کے لیے وہی لوگ اجازت طلب کرتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر کے اللہ رب العزت کے اوپر اور اللہ کے اوپر، اللہ کے آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں ہے. اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتے، ایسے ہی لوگ آپ کی مجلس سے اٹھ کر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا یہ ادب تھا کہ کوئی بھی آدمی بغیر اجازت کے جا نہیں سکتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ اجازت لے کر جایا کرتے تھے. تو اللہ نے وضاحت کی کہ یہ اجازت لے کر جانے والے وہی لوگ ہیں جو اصل میں منافق ہیں، کہ جن کے دلوں کے اندر نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان. اور پھر فرمایا وارتابت قلوبهم، جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باتوں کے معاملے میں اپنے دل کے اندر شک میں مبتلا. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، اور اپنے شک کی وجہ سے ادھر ادھر یہ سرگرداں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، آج بہت سے لوگوں کی عکاسی کرنے والی اور ترجمانی کرنے والی آیت ہے. بہت سارے لوگ ہیں آج معاشرے کے اندر کہ وہ قرآن اور حدیث کی بہت ساری باتوں کو صرف اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتی. میرے بھائیوں یاد رکھیے، قرآن اور حدیث کا ایک پیمانہ ہے. اس پیمانے کو سمجھنے کے لیے، اس معیار کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے علم دین سے اپنے آپ کو روشناس کرانا ہوگا. آپ کے پاس علم دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہوگا آپ کو، تب جا کر قرآن اور حدیث کی بات پیچیدہ باتیں آپ سمجھ پائیں گے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً یہ آتا ہے کہ جب کبھی قرآن کے اندر کوئی مثال، اللہ رب العزت نے بے شمار مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر، جب کبھی کوئی قرآن کے اندر مثال آتی اور اس کو سمجھ نہ پاتے تو کہتے کہ شاید میں منافق ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فقہ کے اندر سب سے مضبوط رسالہ رکھا، اسلامی فقہ کے اندر سب سے پہلی کتاب اگر کسی نے لکھی اور رسالہ نام سے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اسلام کو سمجھنے میں سب سے بڑا کردار اور لوگوں کو سمجھانے میں سب سے بڑا کردار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک ایک حدیث سے 70 مسائل نکال کر لوگوں کو بتلانے والے یہ امام تھے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کے اندر کوئی مثال آئی ہے اور وہ مثال کو میں اگر نہ سمجھ پاتا ہوں تو مجھے اپنے اندر نفاق کا خدشہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس مثال کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم ہیں، جو حقیقت میں مومن ہیں. ایسے ہی لوگ اللہ رب العزت کی مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی مثالوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے دین کا جو بنیادی علم ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. دین کا جو بنیادی علم ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے.
تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں آئی، مجھے سمجھ میں نہ آئی، مجھے سمجھائیے، لیکن آپ بالکل اس کا انکار نہیں کر سکتے، بالکل آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ آیت کا میں انکار کرتا ہوں، اس حدیث کا میں انکار کرتا ہوں۔ لہذا میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اس نفاق کی علامتوں کو دور کریں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ علامتیں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ ذرا آپ اٹھا کر دیکھیں غامدی صاحب کے جو ویڈیوز ہیں، ان ویڈیوز کے کمنٹ میں کتنے مسلمانوں نے کمنٹس کیے ہیں اور کتنی باتوں کے اوپر اپنا اتفاق ظاہر کیا ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں مجھے بھی فلاں آیت اور فلاں حدیث سمجھ میں نہ آئی۔ سبحان اللہ، ہاں اللہ کی پناہ ہے ایسے لوگوں سے، اور اللہ کی پناہ ہے ایسی علامتوں سے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو باتیں ہمیں سننے میں آئی ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، جن باتوں کو ہم نے نہیں سنا، جن باتوں کو ہم نے نہیں سمجھا، ان پر بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا ایک معیار ہے، اس پر قائم رہے۔ دین اسلام پر عمل کرنے کی یا پھر منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو ہمیشہ مذاق کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اور آج میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بہت سارے لوگ اس بات میں شک میں مبتلا ہیں اور باقاعدہ طور پر اپنے کافر دوستوں کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے اسلام کے اندر جو 4 شادیوں کی بات کی گئی ہے میں بھی اس سے متفق نہیں جانتا وہ کس لیے کہی گئی ہے، وہ کس لیے اجازت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑانا یہ منافقین کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک منافق آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے اس کے اندر اور اس مجلس کے اندر منافقین بھی تھے۔ ایک منافق آدمی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر قرآن پر عمل نہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا، یعنی قرآن پر پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ ان صحابہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا جو بھوک کے سب سے زیادہ محتاج ہے، یعنی پیٹ کے طلبگار ہیں اور ہمیشہ اپنے پیٹوں کو بھرنے کی کوشش میں لگا رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات صحابی رسول تک پہنچی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بات پہنچے اس سے پہلے اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ جب منافقین سے یہ بات کہی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے صحابہ کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ یہ قرآن پر عمل نہیں کرتے اور ہمیشہ اپنے پیٹ پوجا میں لگے رہتے ہیں، کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے باتوں میں نے کہا انا کنا نخوض ونلعب، ہم نے مذاق کے طور پر استہزاء کے طور پر ہم نے یہ بات کہی، ہمارا وہ مقصد نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قل اب اللہ، کیا اللہ رب العزت ہی ملا ہے مذاق کرنے کے لیے؟ وآیاتی، کیا اس کی آیتیں ہی ملی ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ ورسولہ، کیا اللہ کے رسول ہی ملے ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ کنتم تستہزئون، کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کے صحابہ کا مذاق اڑانا، یہ حقیقت میں قرآن اور حدیث کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی، لہذا دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق نہ بنائیں، دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق نہ بنائیں۔ اور مذاق میرے بھائی یہی نہیں ہے کہ آپ زبان سے مذاق اڑائیں، زبان سے مذاق اڑائیں، یہ بھی مذاق ہے کہ کوئی سنت آپ کو معلوم ہو اور جان بوجھ کر آپ چھوڑ دیں، کوئی سنت آپ کو معلوم ہو اور جان بوجھ کر آپ چھوڑ دیں، یہ بھی اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق ہے۔ ہاں ابھی قربانی کی سنت کو بہت سارے لوگوں نے زور و شور سے مکمل کیا اور ادا کیا، لیکن قربانی کرنے کے دوسرے ہی دن، سنت ابراہیم کو ادا کرنے کے دوسرے ہی دن سنت محمد کو انہوں نے اکثر ختم کر دیا، اس داڑھی کو انہوں نے نکال کر پھینک دیا اور اپنی نالیوں میں اس کے جو کچھ تھے اس کو بہا دیا۔ یہ بھی سنت رسول کا مذاق ہے، یہ بھی سنت رسول کا مذاق ہے۔ آپ سنت رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، یاد رکھیے، اور یہ منافقین کی علامت ہے کہ سنت رسول کا مذاق بنایا جائے اور سنت رسول کا مذاق اڑایا جائے۔ اسی طرح منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ عبادتوں میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب کبھی نماز کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے، نماز قائم کرنے کے لیے انہیں دعوت دی جاتی ہے، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ لوگ نماز کو پہنچتے ہیں۔ لہذا نمازوں کے اندر سستی ہو یا پھر دوسری عبادتوں کے اندر اگر سستی پائی جاتی ہے تو یقین مان لیں کہ یہ نفاق کی ایک علامت ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورب غفور حلیم۔